حامیم لا ینصرون ایسا غیبی خزانہ ہے جس کو ملنے کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنی پوری توانائی پوری طاقت لگا دیتا ہوں ہمیشہ آپ لوگوں تک پوری بات پہنچانے میں، لیکن حامیم کے لفظ کی تاثیر میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا. اس کا مطلب سننے کی کوئی طاقت نہیں جانتی. لوح قرآنی میں آیا ہے یہ لفظ، ایسا لفظ ہے حروف مقطعات کا جس کا معنی کسی کو بھی نہیں پتا. حامیم پہلے قرآن پاک میں آیا، لا ینصرون پہلے قرآن پاک میں آیا، پھر حدیث شریف میں آیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تاثیر کیا میں بولتا ہوں، آقا کریم نے اسے امت کو عطا فرمایا. غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے، اہل بیت کرام نے اسے اپنایا. جہیں روشنی سینٹر کراچی میں ہزاروں لوگوں کو اپنی زبان سے، نسلوں سے ہم بتا رہے آ رہے ہیں، یہ وظیفہ نسل در نسل بتاتے آ رہے ہیں، لیکن اب اسے نیٹ پر ڈال رہے ہیں تاکہ لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو سکے. ایک شادی شدہ جوڑا جسے وظیفہ دیا گیا، 16 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا. پوری دنیا میں انگلینڈ، اسپین تک وہ لوگ پہنچ گئے. علاج کراتے کراتے اولاد نہیں ہوئی، یہ وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اولاد نئی عطا فرمائی. ایک اور مریض جسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی، حامیم لا ینصرون کا وظیفہ اس کی بیوی نے پڑھا. ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا تھا کہ یہ کسی بھی مر سکتا ہے. 3 دن تک یہ عورت لگاتار پڑھتی رہی اس وظیفے کو اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دوبارہ نئی زندگی بخشی. ایک اور مریض جس نے 1 سال تک چلتے پھرتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر سانس، ہر قدم پر، ہر دھڑکن پر بے تحاشا روتے دھوتے بے تحاشا پڑا. حامیم لا ینصرون ہوا کیا کہ ان کے اوپر شدید جادو ٹونا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اولاد بے روی کا شکار. اس کے بعد کیا ہوا کہ اولاد نشوں میں گرفتار ہو گئی، سب کچھ بک گیا، گاڑیاں تک بک گئی، وہ صرف ایک گھر بچا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ وظیفہ مجھ سے آ کے میرے وظیفہ دیا، حامیم لا ینصرون. پڑھتے رہے. اس کے بعد 1 سال کے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ لوٹا دی. بس آپ کو پتا چلے کہ مشکلات اب اتنی ہو گئی کہ آپ نا امیدی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں. اندھیرا اتنا ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سزائی نہ دے. دوست ہو یا دشمن کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ ہو. ایسا گمان ہو کہ جیسے اب سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا. بس پڑھنا ہے آپ کو، پاک پروردگار کو پکارنا ہے. حامیم لا ینصرون پڑھتے پڑھتے جب روٹی کا آخری ٹکڑا گھر میں پڑا ہو، قرض کھوا اور مالک مکان گھر کے دروازے کو بجا رہا ہو، اس وقت پکارنا ہے. سب کو لچتے لچتے، ایسے روتے روتے، ڈھسکے کھاتے ہوئے. جیسے ڈھسکے کھانے کا مطلب جیسے ہگی بن جاتی ہے انسان کی، روتے روتے اس وقت ڈھسکے مارتے ہوئے ہچکی جب بن جائے. یہ الفاظ پہچانتے ہوئے گجراتی میمن لوگ، بالکل آپ کے روتے روتے بس آپ کی سانس ہی نہ آ رہی ہو، اس وقت ایسے پکارنا ہے بغیر گنتی، بغیر کسی تعداد مقدار کے. اس کو کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں، گننا ناپنا تولنا بالکل بھی نہیں. ایسے پڑھنا دیوانوں کی طرح، جیسے آپ کو کوئی کام ہی نہ ہو. چاہے جسمانی بیماری کوئی سمجھ میں کسی ڈاکٹر کی نہ آتی ہو، رپورٹیں لے لے کر بھٹک رہے ہو نا، اور روحانی کوئی بیماری ہو جس کا علاج کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہو، تو یہ وظیفہ پڑھو. اور 7 تاریخ 21 تاریخ ظہر کی نماز کے بعد آنا ہے. دم ہوگا، اجتماعی دم ہوگا، باقاعدہ لوگ آتے ہیں جس کے لیے ٹوکن پہ لینا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. ایک ایک کر کے آ کے 2 منٹ بات ہوگی، ساتھ ہی ساتھ ہمارا دم کیا ہوا پانی بھی آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن. باقاعدہ بہت رش ہوتا ہے، دوسرے شہروں سے آنے والے ہمارے نمبر پہ دیے گئے نمبر دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے رابطہ کریں، ٹائم لیں اور پھر آئیں. دعا میں نام شامل کروانا، کمنٹ سیکشن میں جا کے سب کچھ جا کر جو دل میں جا کے لکھ دینا. RRB جا کے روشنی روحانی بیٹی اور بیٹا ہونے کی نیت ضرور کر لینا. شیئر کرنا ان باتوں کو ان لوگوں کو، کیونکہ دیکھو زندگی تھوڑی سی ہے، ایک ایک سانس گنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ختم ہونے سے پہلے جو بھلائی سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. دیکھو اپنے پاس کوئی لوگ ہوں گے ضرور جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یار اس بیچارے کا حال بہت خراب ہے، اس لوگوں تک خدا را ان باتوں کو پہنچاتے رہو. جو لوگ دوسرے ممالک سے باقاعدہ روحانی علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں ان کے لیے واٹس ایپ نمبر خاص طور پر ہم نے پوری توانائی لگا کر آپ لوگوں کے لیے ایک واٹس ایپ نمبر انعقاد کیا، اس کا کہ آپ خود کے لیے سوال کرنا چاہیں. انٹرنیشنل لوگوں کے لیے خاص طور پر ان کے لیے الگ سے ایک نمبر مختص کر دیا گیا ہے. اپنا دل، اپنا دماغ، خون کا ایک ایک قطرہ لگا دو، پورا فوکس، پوری توانائی، پوری انرجی، پورا جوش لگا دو اس کو پڑھنے میں. وظیفے کو حامیم لا ینصرون اتنا پڑھنا ہے دیوانوں کی طرح جیسے دنیا کا آپ کو ہوش ہی نہ ہو. اس رب کو پکارنا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، ایسے پکارنا ہے کہ اس یقین کے ساتھ یہ وہ سنے گا اور آپ کو ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ